آپ وہ ہیں جو اپنے باپ کی بھی ماں ہیں۔ تو رسول خدا احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جب تک سیدہ بیٹھی رہتی تھی نبی کھڑے ہوتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بنتی انت ام ابیہا۔ کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سوائے رسول خدا کے کسی نے بھی اپنی بیٹی کو ماں نہیں کہا ہے، سوائے رسول خدا کے۔ حضرت رسول خدا نے اپنی اکلوتی بیٹی سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ مخدومہ کونین خاتون محشر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا تھا، یا بنتی انت ام ابیہا، اے میری بیٹی فاطمہ، آپ کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، آپ وہ ہیں جو اپنے باپ کی بھی ماں ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے، اپنی بچوں کو اپنی بیٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ ماں، لیکن ہم جس نیت سے کہتے ہیں، ہم جس الفت سے کہتے ہیں اور بات ہے، لیکن جو سیدہ طاہرہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری ماں ہیں، تو کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جو وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق ہیں، وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ جو سردار انبیاء ہیں، وہ جو خاتم النبیین ہیں، وہ جن کی خاطر پوری کائنات بنائی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ آپ وہ ہیں جو مجھ رسولوں کے سردار کی والدہ ہیں، ماں ہیں۔ اور اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم اور آپ سب جو ہے کہ اپنے والدین کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور والدین کے احترام میں کھڑا ہونا، ان کے احترام کرنا، یہ ہماری فطرت کے مطابق یہ بہت ضروری ہے۔ جنہوں نے ہمیں پرورش دی، جنہوں نے ہمیں جنا، جنہوں نے ہمیں پالا، ان کا احترام کرنا ہمارے لیے ہم پہ لازم ہے، واجب ہے۔ پھر جب اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا احترام، کتنا بڑا مقام ہے، کہ یہ کہ قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ ان کے سامنے آپ اف تک نہ کہا کریں۔ یہ مقام ہے اپنے والدین کا۔ تو حضرت رسول خدا کا کیا مقام کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ میری ماں ہیں۔ تو شیعہ سنی کتاب میں ملتا ہے کہ لما جاءت فاطمہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقام الیہا، جب بھی جس وقت بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ مخدومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب اپنے بابا کے سامنے آتی تھی، جب سامنے آتی تھی تو رسول خدا احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور روایت یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، جب تک سیدہ بیٹھی رہتی تھی نبی کھڑے ہوتے تھے۔ یعنی کون کھڑے ہیں؟ نبوت کھڑی ہوئی ہے، رسالت کھڑی ہوئی ہے، یعنی احترام نبوت کر رہی ہے، احترام رسالت کر رہی ہے۔ تو کیا مقام ہوگا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، جن کے احترام کے لیے رسولوں کے سردار کھڑے ہو جائیں، وہ سیدہ، وہ طاہرہ، وہ راضیہ، وہ مرضیہ۔ اور جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو یہ وہ ہیں جو مرکز عالم، مرکز عصمت و طہارت، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اور جو محبت، جو وابستگی سیدہ کے ساتھ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، وہ کسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں تھی، کیونکہ حضرت رسول خدا کو معلوم تھا کہ حضرت سیدہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ اگر جب ہم غور سے دیکھتے ہیں کہ انبیاء، اولیاء، ان کا نور پشت در پشت چلتا آیا، حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کا نور پشت میں، پھر اس طرح ہر نبی کا نور پشتوں سے ہوتا رسول خدا کا نور بھی پشتوں سے ہوتا کہ پہنچا ہے۔
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس نور کی عظمت والی بیوی کو کہتے ہیں جو پشتوں سے نہیں آئی، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت کی سیر کرنے گئے، وہاں پہ جو ہے کہ سیب ملا، وہ سیب کھایا تو جنت سے ڈائریکٹ نور جو ہے حضرت سیدہ کا منتقل ہوا، حضرت خدیجہ بی بی سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت ملکۃ العرب ام المومنین سلام اللہ علیہا کے شکم اطہر میں، ان کے شکم میں سیدہ کا نور وہاں پہ منتقل ہوا، تو کیا مقام ہوگا سیدہ کا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں، تاریخ میں ہے، روایات میں ہے کہ جب کوئی بچہ شکم مادر میں آتا ہے تو جب تک پیدا نہیں ہوتا وہ کلام نہیں کرتا، وہ بات نہیں کرتا، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت سیدہ کا نور اپنے شکم مادر میں آیا تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب بھی میں گھر میں داخل ہوتا، جب کہ خدیجہ اکیلی ہوا کرتی تھی، کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب میں گھر میں داخل ہوتا دیکھتا کہ خدیجہ باتیں اس طرح کر رہی ہیں جیسے کوئی سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ رسول خدا نے جب پوچھا، اے خدیجہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، آپ کس سے گفتگو فرما رہی ہیں، کس سے گفتگو کر رہی ہیں؟ تو حضرت خدیجہ فرماتی تھی کہ یا رسول اللہ، یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، جب آپ سب چلے جاتے ہیں یہ بچہ مجھ سے بات کرتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی تنہائی کو ختم کرنے والی ہوں، آپ کی تنہائی میں آپ کی مونس ہوں۔ تو رسول خدا فرماتے تھے، اے خدیجہ یہ میری بیٹی ہے جس کے صلب سے 11 امام ہوں گے۔ بشارت یہ رسول خدا نے پیدا ہونے سے پہلے بتایا۔ یہ ہے حضرت سیدہ کا مقام۔ اور میں بس یہ کہہ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ حضرت رسول خدا کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت مجیدہ ہے کہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ رسول خدا کی ذات ہے، آپ کے لیے اسوہ حسنہ رسول خدا ہیں، کائنات کے لیے، تمام ائمہ کے لیے اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے، ہماری مشعل راہ حضرت رسول خدا کی ذات ہے۔ لیکن ہمارے 12ویں امام جو اس زمانے کے اس وقت کے حجت خدا ہیں، جو ہادی ہیں، جو امام ہیں، وقت کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے لیے اسوہ حسنہ رسول خدا کی ذات ہے، اور مہدی آخر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کے لیے اسوہ حسنہ میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو کیا مقام ہوگا حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، جو نمونہ عمل ہے وقت کے امام حجت خدا کے لیے۔ تو سیدہ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ سیدہ کے بارے میں ہم پھر بیان کریں گے کہ سیدہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، سیدہ کی فضیلتیں بیان کریں گے کہ سیدہ کی کون کون سی اور کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم وقتاً یہ ایام فاطمیہ میں انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔